خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا. آمین یا رب العالمین. پچھلی دو نشستوں سے ہم سورہ حجرات کا تیسرا اور آخری حصہ پڑھ رہے ہیں. ویسے تو یہ بات بار بار سامنے آ چکی ہے کہ سورۃ الحجرات کل کی کل مسلمانوں کی حیات اجتماعی سے متعلق مختلف مسائل سے بحث کرتی ہے. اس کے تین حصے ہیں. پہلے اور آخری حصے میں کچھ اصولی مباحث ہیں. درمیانی حصے میں تفصیلی کچھ احکام آئے ہیں. اس وقت عرض یہ کرنا ہے کہ اس پوری سورہ مبارکہ میں غیر مسلموں سے، کفار سے، مشرکین سے کوئی خطاب نہیں ہے. خطاب کل کا کل مسلمانوں سے. البتہ جو تیسرے حصے کی پہلی آیت ہے اس میں خطاب کو عمومیت کا رنگ دے دیا گیا. یا ایھا الناس. اس آیت مبارکہ کے بارے میں جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 13، جس کا کہ ہم مطالعہ کر چکے ہیں پچھلی دو نشستوں میں، تو اگرچہ اس کا بھی اصل مضمون یہ ہے کہ مسلمان معاشرے میں عزت اور فضیلت کی بنیاد کیا ہے. چونکہ اس سے پہلے جو مضمون چلا آ رہا تھا، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسروں کی عیب چینی نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، تو چونکہ ان تمام سماجی برائیوں کی اصل جڑ یہ ہے کہ کسی شخص یا گروہ میں اپنے افضل ہونے کا غرہ ہو، کسی دوسرے کے حقیر ہونے کا، کمتر ہونے کا احساس ہو. اسی پر تمسخر ہوتا ہے، اسی پر استہزاء ہوتا ہے، اسی پر عیب چینی ہوتی ہے، اسی کی بنیاد پر غیبتیں ہوتی ہیں. تو اصل میں تو اس آیہ مبارکہ میں بھی مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ یہ بات سمجھ لیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کی نگاہ میں زیادہ باعزت وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، زیادہ خدا ترس ہے، جس کے اخلاق بلند ہیں، جس کا کردار جو ہے وہ اعلیٰ ہے. البتہ اس میں جو خطاب عام کر دیا گیا یا ایھا الناس، اس میں گویا کہ ضمنی طور پر ایک مضمون آ گیا کہ مسلم معاشرے کا اور اسلامی ریاست کا غیر مسلموں کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے یا نہیں. ہیومینٹی ایٹ لارج، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، بحیثیت مجموعی نوع انسانی کے ساتھ اس معاشرت کا اور اس ریاست کا کوئی تعلق ہے، کوئی ان کے مابین قدر مشترک ہے.
اس پہلو سے یہ مضمون جو اگرچہ ضمنی ہے، اور یہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں اہم ترین مضامین ضمنی طور پر آتے ہیں۔ ایک بحث چل رہی ہے، سلسلہ کلام ہے کہ جو براہ راست متعلق ہے اس وقت کے ماحول سے، لیکن یہ کہ اسی کے درمیان میں ایسی بات آ جاتی ہے کہ جس کا تعلق ہے ابد الآباد تک کے لیے قرآن حکیم کی بنیادی ہدایت اور ابدی رہنمائی سے، تو بظاہر اس سیاق و سباق میں وہ بات جو ہے ضمنی ہوتی ہے، لیکن اپنی مضمون کی اہمیت کے اعتبار سے نہایت بنیادی۔ اسی اعتبار سے یہاں پر بھی نوٹ کیجئے کہ مسلمان معاشرے کا اور اسلامی ریاست کا بقیہ پوری نوع انسانی سے ایک تعلق ہے، اگرچہ اصل رشتہ اخوت جو ہے وہ تو ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، لیکن ایک اخوت انسانی بھی ہے۔ اس اخوت انسانی کے رشتے میں تمام انسان عام اس سے کہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں وہ منسلک ہیں، چونکہ ایک ہی انسانی جوڑے کی نسل سے ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک ہی انسانی جوڑے سے پیدا کیا ہے، ایک مرد سے ایک عورت سے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ، یہ جوڑا اس کا نام کیا تھا قرآن حکیم نے اس کی صراحت نہیں کی ہے۔ دو ہی مقامات ہیں، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے اور سورہ نساء کی پہلی آیت ہے کہ جس میں تذکرہ ہے کہ تمام نوع انسانی ایک انسانی جوڑے کی نسل سے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، معلوم ہوا ایک مرد ایک عورت کی نسل سے۔ قرآن نے کہیں صراحت نہیں کی ہے کہ ان کا نام آدم اور حوا ہے، لیکن بہرحال یہ مسئلہ اب ہوگا سائنس اور مذہب کے مابین اور سائنس اور تاریخ کے مابین کہ وہ اس میں تحقیق کرے اور کسی نتیجے تک پہنچے، لیکن قرآن کی صراحت یہی ہے کہ ایک انسانی جوڑے کی نسل سے ہے اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ سائنس بھی اس کی توثیق کرتی ہے کہ تمام انسانوں کی کروموزومز وہ بالکل ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، جو بھی مختلف نسلیں وجود میں آئی ہیں ان سے جینز میں تو کچھ فرق واقع ہوا ہے، لیکن سپیشیز ایک ہی ہے، نوع ایک ہی ہے، ایک ہی جوڑے کی اولاد ہے یہ پوری نسل انسانی جو دنیا میں آباد ہے، وہ شرق مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، کہیں بھی ہو۔ بہرحال یہ مضمون تھا کہ جو اس آیہ مبارکہ کا جو میں نے عرض کیا تھا کہ جو عمومی پہلو ہے۔ اب اس سے اگلا مضمون جو ہے آیت نمبر 14، اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے تو ایک ہاریزونٹل پولرائزیشن ہے کہ افضلیت کی بنیاد کیا ہے، کون اعلیٰ ہے کون ادنا ہے، لیکن ایک ورٹیکل ڈویژن ہے، مسلم معاشرت غیر مسلم معاشرت سے جدا ہے، اسلامی ریاست غیر مسلم ریاست سے علیحدہ ہوگی۔ یہ جو مسلمانوں کی اپنی معاشرت وجود میں آتی ہے، مسلمانوں کا اپنا معاشرتی نظام وجود میں آتا ہے، ایک اسلامی ریاست اس کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، اس میں شمولیت اور شرکت کی بنیاد کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کی بنیاد اسلام ہے۔ اصل میں اب بقیہ جو یہ 5 آیات ہیں سورہ مبارکہ کی جن کا اب ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں، اس میں جو اصل مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اسلام بنیاد ہے اسلامی معاشرت کی، اسلامی ریاست کی، اس میں شرکت کے لیے کسی شخص کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ اسی میں ضمنی طور پر مضمون آ گیا ایمان کا۔ ایمان ایک جداگانہ حقیقت ہے، ایمان ایک مخفی حقیقت ہے، ایمان تو ایک قلبی اور ذہنی کیفیت کا نام ہے، اور یہ وہ شے ہے کہ جس کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا، جس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں قائم کی جا سکتی کہ کسی شخص میں ایمان ہے یا نہیں ہے، یہ تو اللہ کے علم میں ہے، اور یہ راز تو قیامت کے دن فاش ہوگا۔ ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی شخص جو ہے مسلمانوں کا رہنما بنا پھرتا رہا ہو، مسلمانوں کا قائد اعظم شمار ہوتا رہا ہو، لیکن یہ کہ آخرت میں معلوم ہو کہ یہ تو ایمان کی بنیادی جو شرط ہے اس پر پورا نہیں اتر رہا، یا یہ کہ کوئی مسلمانوں میں بڑا چودھری رہا ہو عبداللہ ابن ابی کی طرح کا، اور وہاں یہ بات کھل جائے کہ وہ تو منافق تھا، وہ رئیس المنافقین تھا۔ یہ حقائق منکشف وہاں ہوں گے۔ یہاں جو بنیاد ہے وہ در حقیقت اسلام کی بنیاد پر ایک نظام قائم ہوگا۔ ہم ایک دوسرے کو مسلمان کی حیثیت سے تسلیم کریں گے، اور ایک مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق ہیں وہ ہم ادا کرنے کے پابند ہیں۔ اسلامی ریاست کی مکمل شہریت کی بنیاد اسلام ہے، مسلمان ہی اس کا شہری ہوگا۔
اس مضمون کی جو اہمیت ہے میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا اس کو مزید واضح کر دوں، اس لیے کہ یہ مضمون تو جیسا کہ میں نے عرض کیا یہاں پر کہ ایک مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ ضمنی طور پر آئے گا، اگرچہ انتہائی اہم مضمون کہ اگر اسلام اور ایمان میں کوئی فرق ہے تو پھر ڈیفائن کیا جانا چاہیے مومن کون ہے۔ اس پر تو ہم بعد میں گفتگو کریں گے، لیکن یہ کہ اسلامی ریاست کی شہریت کی بنیاد اور اسلامی معاشرے میں شمولیت کی بنیاد اسلام ہے، اس کی جو اہمیت ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں۔ تمام مسلمان روئے ارضی کے وہ ایک عالمی برادری میں منسلک ہیں۔ دنیا میں اگرچہ تقسیمیں پہلے بھی رہی ہیں سوائے خلافت راشدہ کے کہ حکومت بھی ایک ہی تھی، بعد میں بھی کچھ تھوڑے سے عرصے کے لیے ایک ہی ریاست رہی، دور بنو امیہ تک ایک ہی ریاست تھی پورے ارضی پر، اس میں تمام مسلمان شامل تھے، لیکن بعد میں تو آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی دور بنو امیہ ختم ہوا، دور بنو عباس کا آغاز ہوا، دو مملکتیں قائم ہو گئی۔ بنو عباس کی حکومت علیحدہ تھی اور بنو امیہ ہی کی ایک شاخ تھی کہ جو ایک علیحدہ حکومت جو قائم ہوئی ہسپانیہ میں وہ جاری رہی۔ تو مملکتیں دو ہو گئی، اس کے بعد جیسے جیسے زمانہ گزرا مملکتیں تو بدلتی چلی گئی، تقسیم در تقسیم۔ خلافت بنی عباس کے زمانے میں بھی کوئی ایک مرکزی حکومت نہیں رہی تھی، یہ تقریباً 250-300 برس تو یہ دور جو ہے بہت ہی عروج کا دور ہے، اس میں واقعتاً مرکزی حکومت جو ہے اس کا تسلط اور اس کا اقتدار وہ پورے اس علاقے کے اوپر تھا، لیکن بعد میں مرکزی حکومت مزمحل ہوتی چلی گئی، مختلف سلاطین اپنے اپنے علاقوں میں برسر اقتدار تھے۔ خطبے میں نام خلیفہ کا آتا تھا، وہ ایک گویا کہ سمبولک اور ایک علامتی وحدت کا نشان تھا، باقی حقیقی اختیارات جو ہے وہ تو سلاطین کے ہاتھوں میں آ چکے تھے۔ پھر اس کے بعد جب خلافت بنو عباس ختم ہو گئی تو پھر تو باقاعدہ علیحدہ علیحدہ مملکتیں قائم ہو گئی۔ مغل امپائر ہے ہندوستان میں، صفوی حکومت تھی ایران میں، پھر وہ خلافت عثمانیہ کا ایک زمانہ ایک علاقہ ہوا، پھر یہ کہ حجاز کا علاقہ بہت طویل عرصے تک خلافت عثمانیہ کے تحت بھی نہیں آیا، بلکہ وہ بھی ایک حکومت رہی ہے، بہت عرصے کے بعد اس نے خلافت کا اعلان کیا ہے، جبکہ حجاز پر بھی اس کا اقتدار جو ہے آل عثمان کا وہ پورا ہو گیا ہے، قائم ہو گیا ہے، تب انہوں نے خلافت کا اعلان کیا، ورنہ اس سے پہلے وہ بھی ایک حکومت تھی، جیسے کہ مغلوں کی حکومت تھی ویسے ہی حکومت جو ہے وہ ترکان عثمانی کی بھی تھی۔ اسی طرح مصر میں علیحدہ حکومت رہی اور شمالی افریقہ کے ممالک میں علیحدہ حکومتیں رہی۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لیجیے، اور یہ بہت اہم ہے تاریخی اعتبار سے، اس صدی کے آغاز تک مسلمانوں کی وحدت ملی برقرار تھی۔ ہر مسلمان ملک کا شہری تھا، کہیں کوئی پاسپورٹ نہیں تھا، کہیں کوئی ویزا نہیں تھا، مختلف حکومتیں انتظامی حیثیت سے علیحدہ تھیں۔ معلوم ہو گیا کہ یہاں سے مغلوں کی حکومت کا جو ہے دائرہ شروع ہو گیا ہے، صفویوں کی حکومت ختم ہو گئی، یہاں سے ترکوں کی حکومت کا دائرہ شروع ہو گیا، فلاں کی حکومت ختم ہو گئی۔ یہ انتظامی علیحدہ یونٹس تھے، مسلمان یہاں سے وہاں، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، جہاں چاہتا ہے جاتا تھا۔ اور یہ کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی سیاح چلا ہے اقصائے مغرب سے، مراکش سے چلتا ہے ایک سیاح، ہندوستان میں آ جاتا ہے اور وہ یہاں پر وزارت کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے، کوئی اس سے نہیں پوچھتا کہ تمہاری نیشنلٹی کیا ہے، تم تو سن آف دی سوائل نہیں ہو، تم یہاں آ کر کیسے اتنے بڑے منصب پر فائز ہو گئے۔ تو اس صدی کے آغاز تک وحدت ملی برقرار رہی، گویا کہ ہر مسلمان جو ہے ان تمام حکومتوں کا ایک انٹرنیشنل سٹیزن تھا، اس کے پاس ایک بین الاقوامی جو ہے وہ شہریت اس کو حاصل تھی، وہ جہاں چلا جائے، جہاں چاہے چلا جائے، کسی مسلمان کی حکومت ہو، اس کی جو جہاں تک شہریت ہے اس کے حقوق برقرار ہیں۔ تو ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ در حقیقت یہ اس صدی کے شروع میں ویسٹرن امپیریلزم نے ہماری اس وحدت ملی کو ختم کر کے پہلی جنگ عظیم کے بعد جو سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے ہوئے ہیں، اور پھر ہر جگہ پر انہوں نے نیشنلسٹ قوم پرستانہ تحریکوں کو فروغ دیا ہے۔ المصر للمصریین، مصر مصریوں کا ہے، الشام للشامیین، شام شامیوں کا ہے۔ شامی کوئی علیحدہ شے ہے، مصری کو علیحدہ شے ہے، یہ کوئی تصور اس صدی سے پہلے عالم اسلام میں موجود نہیں تھا۔ یہ بالکل ایک ریسنٹ کانسیپٹ ہے، اور در حقیقت یہ مغربی امپیریلزم کا سب سے کاری وار ہے جو امت مسلمہ پر ہوا ہے۔
ورنہ ایک مسلمان تمام جو عالم ارضی کی مسلمان حکومتیں تھیں ان کا وہ گویا کہ ایک مسلمہ شہری تھا، اسے حقوق شہریت ہر ملک میں حاصل تھے، اسے کہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے نہ کہیں پاسپورٹ اس کا چیک ہوتا تھا، نہ کہیں کسی ویزا کی اسے ضرورت تھی۔ تو ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے، اب بھی ظاہر بات ہے کہ صحیح اسلامی ریاست قائم ہوگی تو کسی ایک خطے میں قائم ہوگی، اس کی کوئی نہ کوئی جغرافیائی حدود ہوں گی، اس کے لیے انتظامی طور پر کچھ نہ کچھ کاغذات، کوئی تشخص، کوئی علامت جو ہے کہ کون شخص اس ملک کا شہری ہے، انتظامی اعتبار سے اس کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ عارضی طور پر یہ جغرافیائی حدود جو ہیں وہ ہمیں قبول کرنے پڑیں گے، جغرافیائی سرحدوں کا لحاظ کرنا پڑے گا، لیکن اصولی اعتبار سے جان لیجئے کہ ہر مسلمان گویا کہ پوٹینشل شہری ہے، ہر مسلمان ملک کا، ہر مسلمان مملکت کا، اسے وہاں پر حق شہریت حاصل ہونا چاہیے۔ اور جیسے جیسے وہ وقت آئے گا تو لازماً، اس کی تو خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک عالمی اسلامی ریاست قائم ہو اور خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام جو ہے پورے کرۂ ارضی کے اوپر قائم ہو جائے، تب تو وہ صورت بالفعل بھی ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے بھی بالقوہ یہ سمجھ لیجئے کہ ہر مسلمان روئے ارضی میں جہاں بھی کوئی مسلمان حکومت ہے پوٹینشلی بالقوہ اس کا شہری ہے، اور اس کا جو ریورس ہے یا کانورس ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ غیر مسلم کسی مسلمان ریاست کا نہ وہ مسلمان معاشرے کے اندر شریک ہوتا ہے، نہ مسلمان ریاست کا شہری ہوتا ہے۔ یہ بھی اس صدی کا تصور ہے، یہ نیشنلزم جو ہے، ان دونوں تصورات کی شد و مد کے ساتھ نفی کی علامہ اقبال نے، اور انہی کو حق پہنچتا تھا، اور انہی کا یہ مقام بھی تھا کہ وہ اس کی نفی کرتے، اور اس کی جو نفی ہے اس کو تسلیم کیا جاتا۔ کسی اور شخص کا انٹلیکچوئل لیول وہ نہیں تھا کہ اس کی بات کو اس طریقے سے قبول کر لیا جاتا ذہناً، اگرچہ یہ اب بھی میں تسلیم کرتا ہوں کہ پورے طور سے مسلمانوں نے اس بات کو ابھی ذہناً قبول نہیں کیا ہے جس گہرائی میں کو قبول کرنا چاہیے۔ آج بھی ہمارے ہاں خود اس ملک میں مملکت خداداد پاکستان میں بھی وہ سیکولر کانسیپٹس موجود ہیں، اور بعض مذہبی لوگ جو ہیں ان کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ جو تصور ہے کہ ایک جغرافیائی حد میں بسنے والے تمام انسان مساوی شہری ہیں، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، ہندو ہو، یہ تصور تو اسلام سے کے لیے تو بالکل اجنبی تصور ہے۔ اسلام اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ملک میں رہ سکتے ہیں لیکن وہ علیحدہ ہوں گے، یہ علیحدہ ہوں گے، ان کی معاشرت علیحدہ ہے، ان کی تہذیب علیحدہ ہے، ان کا تمدن علیحدہ ہے، اور ریاست میں بھی غیر مسلم وہ در حقیقت ذمی ہے۔ یہ بھی ایک بڑا اس وقت ایک مغالطہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ ایک ذمی ہوتا ہے، ایک معاہد ہوتا ہے۔ یقیناً درمیانی عرصے کے لیے معاہد ہو سکتے ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا۔ اب جیسا کہ آپ کے علم میں صلح حدیبیہ ہوئی، گویا کہ معاہدہ ہو گیا، بہت سے قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے، لیکن یہ در حقیقت انٹرم پیریڈ ہے، ابھی وہ ریولوشنری پروسیس جاری تھا۔ جب غلبہ حاصل ہو گیا جزیرہ نما عرب میں تو سورہ توبہ کی ابتدائی آیات میں صاف اعلان کر دیا گیا کہ کسی مشرک کے ساتھ اللہ کا کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا، جو بھی معاہدے اب تک تھے وہ اپنی اپنی مدت تک جن کے ہیں وہ پورے کر دیے جائیں گے، اور باقی یہ کہ جیسے ہی وہ مدت ختم ہوگی کسی معاہدے کی تجدید نہیں ہوگی۔ کفر اور اسلام میں معاہدے کا تصور کیا ہے؟ حق و باطل کے مابین کسی مستقل معاہدے کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں۔ یہ عقلی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے، اصولی اعتبار سے بالکل غلط بات ہے۔ اسلام کو اپنے حقانیت کا یقین ہے، تو حق جو ہے وہ جو علامہ اقبالی کا شعر ہے بڑا پیارا کہ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میں آ نئے حق و باطل نہ کر قبول۔ ممکن نہیں ہے حق و باطل کے مابین کوئی مستقل معاہدہ کیا۔ ہاں درمیانی ایک وقت میں ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے۔ میثاق مدینہ بھی اسی قسم کی ایک تدبیر تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہودیوں سے معاہدہ ہوا ہے، اسی طریقے سے قریش کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، لیکن جیسا کہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات میں آ گیا ہے، کھلا اعلان کر دیا گیا کہ اب کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، بس یہ ہے کہ جو اپنے اپنے معاہدے کی مدت جن کی ہے وہ پوری ہوتی جائے گی، تو وہ سمجھ لیں کہ آئندہ سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کسی کا کوئی معاہدہ نہیں۔ اسلامی ریاست میں مستقل جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ مکمل شہری مسلمان ہے اور غیر مسلم ذمی ہے، لیکن ذمی در حقیقت کوئی گالی نہیں ہے، اس کی ذمہ داری اسلامی ریاست لیتی ہے، اس کی جان، مال، عزت، آبرو، اس کی مذہبی آزادی، عقیدے کی آزادی، عبادت کی آزادی، اس کے معبد
اس کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کی حفاظت کا ذمہ ہے کہ جو اسلامی ریاست لے گی، یہ ذمہ داری ہے، اس اعتبار سے وہ ذمہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو جو چاہے مسلمان لوٹ لے، جو چاہے ان کی کس عزت کے اوپر ناموس پر حملہ کر دے، قطعاً نہیں۔ ان کی جان بھی اتنی ہی محترم ہوگی جتنی کسی مسلمان کی جان، ان کا مال بھی اتنا ہی محفوظ ہوگا اور حفاظت کے قابل ہوگا جتنا کسی مسلمان کا مال، ان کی عزت جو ہے اس کی بھی حفاظت اتنی ہی کی جائے گی جتنی کسی مسلمان کی عزت کی، ان کے جو معابد ہوں گے، ان کی عبادت گاہیں، ان کی بھی حفاظت اسی طرح کی جائے گی جیسے مسجدوں کی، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ وہ اسلامی ریاست کے مکمل شہری نہیں۔ یہ ہے اصل جو بحث ہے اہم جو ان 5 آیات میں آ رہی ہے، لیکن اس میں در حقیقت معاملہ آ رہا ہے اسلام اور ایمان کے مابین ایک فرق، اس لیے کہ اسلام کی اصل بنیاد تو ایمان ہے۔ یہی وجہ ہے میں نے بارہا آپ سے عرض کیا ہے پورے قرآن مجید میں یا ایھا الذین اسلموا کا لفظ ہی کہیں نہیں آیا، یا ایھا المسلمین کا لفظ کہیں نہیں آیا، یا ایھا المسلمون کہیں لفظ نہیں آیا، یا ایھا الذین اسلموا کا صیغہ خطاب کہیں نہیں آیا۔ جہاں بھی خطاب ہے مسلمانوں سے یا ایھا الذین آمنوا، اس اعتبار سے لفظ جو ہے اہم بنیاد جو ہماری اصطلاح وہ تو ایمان ہے، اسلام کی بنیاد ایمان ہے، نجات کی بنیاد ایمان ہے، لیکن چونکہ ایمان اس دنیا میں کسی نظام کی بنیاد نہیں بن سکتا، ایمان ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، ایمان ایک یقین کی کیفیت ہے جو قلب میں ہوتی ہے، ایمان ایک خاص انسان کے ذہنی کیفیت کا نام ہے، اس کی بنیاد پر کوئی قانونی ڈھانچہ کھڑا نہیں کیا جا سکتا، قانونی اور دستوری ڈھانچہ جو ہے وہ اسلام کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اس سورہ حجرات میں کہ جو مسلمانوں کی حیثیت اجتماعی کے تمام بنیادی مسائل سے بحث کر رہی ہے، اس ایشو پر اس قدر شد و مد کے ساتھ اتنی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، یہ ہے در حقیقت اس کا جو پس منظر ہے۔ اب آئیے کہ اس آیت مبارکہ کا ہم مطالعہ کریں اور ایک ایک لفظ پر غور کریں۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں، میں نے یہ کا اضافہ کیا، یہ بدو کہتے ہیں، اس کی وضاحت میں کروں گا کہ کیوں میں نے اس لفظ کا اضافہ کیا۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، اے نبی کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں یا ہم نے اطاعت قبول کر لی، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور تاحال ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ کچھ کمی نہیں کرے گا تمہارے اعمال میں سے، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اب دیکھیے صرف اس کا جو کانٹیکسٹ ہے، سیاق و سباق ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ جب یہ فرق بیان ہوا کہ اسلام اور ہے ایمان اور ہے، تو فطری طور پر سوال پیدا ہوا پھر مومن کون ہے؟ اگر ہم صرف مسلم ہیں، مومن نہیں ہیں، اگر ہمیں صرف یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایمان لے آئے، تو فطری طور پر منطقی طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مسلم مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو بس وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک میں ہرگز نہیں پڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ ہیں کہ جو سچے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی ان سے کہیے کیا تم اللہ کو جتلا رہے ہو اپنا دین، اللہ کو بتا رہے ہو اپنا دین، واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ تو جانتا ہے ہر اس شے سے جو آسمانوں میں ہے اور ہر اس شے کو بھی جانتا ہے کہ جو زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ اسلام لے آئے، قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان نہ دھرو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان،
بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے، اللہ اپنا احسان جتلاتا ہے تم پر کہ اس نے تمہیں راہ دکھا دی ہے ایمان کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی شے کو، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہیں۔ یہ میں نے ان 5 آیات کا ترجمہ اس لیے کر دیا کہ اس مضمون کا ایک اجمالی خاکہ آپ حضرات کے ذہن میں پہلے سے مرتب ہو جائے۔ اب آئیے، سب سے پہلا سوال اس آیت پر غور کرتے ہوئے یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے؟ تو اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اعراب کا لفظ آیا ہے یہاں۔ اعراب جمع ہے اعرابیون کی، اعرابی بدو لوگ، بادیہ نشین۔ آپ کو معلوم ہے کہ عرب کی اصل آبادی جو ہے وہ بادیہ نشینوں پر مشتمل تھی، شہر تو بہت کم تھے۔ حجاز کے علاقے میں خاص طور پر یہ 3 شہر تھے، چلیے جدے کو بھی شامل کر لیجئے تو 4 شہر ہو جائیں گے، جدہ تھا، طائف، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ۔ باقی یہ کہ تمام لوگ جو ہیں خانہ بدوش قبائل کے علاقے معین تھے کہ یہ پورا علاقہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ پورا علاقہ فلاں قبیلے کا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے علاقے میں نہیں جا سکتے تھے، انکلیوڈ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس میں وہ گھومتے رہتے تھے۔ کہیں کوئی بارش ہو گئی تو وہاں کچھ گھاس اگائی، کچھ سبزہ ہو گیا تو وہاں چلے گئے، وہاں جا کے ڈیرا لگا لیا۔ جب وہ سبزہ ختم ہو گیا یا اگر کوئی پانی کا وہاں کوئی چشمہ تھا وہ خشک ہو گیا، اپنے خیمے اکھاڑے پھر کہیں اور۔ یہ جو اعراب ہیں ان کے بارے میں، لیکن الاعراب یہاں جو ہے الف لام جو لگا ہے اس پر، قالت الاعراب، اب یہ الف لام لگ کر یہ اس میں معرفہ بن جاتا ہے۔ یا تو کوئی معین کوئی اعراب ہے، یا تو شخصاً ان کا کوئی یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے، اور یا یہ کہ سارے کے سارے اعراب، لام جنس بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں امکان ہیں، لیکن اس پر اجماع ہے کہ اس سے مراد تمام اعراب نہیں ہے، اس لیے کہ ان بدوؤں میں بہت صادق الایمان، پختہ ایمان والے، راسخ الایمان کثیر تعداد میں موجود تھے، لیکن ان کی بڑی تعداد ایسے لوگوں پر مشتمل تھی کہ جو ایمان تو لے آئے تھے، یا یوں کہیے کہ اسلام لے آئے تھے، لیکن ابھی وہ یقین کی کیفیت، قلبی ایمان، تصدیق بالقلب والا ایمان انہیں حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس کے اعتبار سے اب میں چاہتا ہوں کہ تاریخی جو اس کا پس منظر ہے وہ بھی نوٹ کر لیں۔ دیکھیے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، اسلام یا ایمان یا مسلمان کمزور تھے، مغلوب تھے، غلبہ کفار کو حاصل تھا، مشرکین کو حاصل تھا۔ وہاں تو جو شخص بھی کلمہ طیبہ زبان پر لاتا تھا اس کی پرسیکیوشن، اس کی تعذیب، اس پر مصائب، اس پر مشکلات کا جو ہے پہاڑ ٹوٹ پڑتا تھا۔ لہذا وہی شخص کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس کے دل میں یقین پیدا ہو چکا ہوتا تھا۔ گویا کہ مکے میں ایمان پہلے آتا تھا، اسلام بعد میں آتا تھا، لیکن جیسے ہی ہجرت ہوئی مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو اور مسلمانوں کو ایک دارالامن عطا فرما دیا۔ اب یہاں پر 2 بڑے قبیلے ہیں، اوس اور خزرج، ان کی بہت بڑی تعداد ایمان لا چکی ہے، ان کے سردار بھی ایمان لا چکے ہیں، اور یہاں پر مسلمانوں کے لیے اب اطمینان ہے، سکون ہے، بلکہ ایک اعتبار سے کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہے۔ لہذا اب یہاں صورتحال بدل گئی۔ اب کچھ لوگ جو ہے اس بنا پر بھی ایمان لے آئے ہوں گے کہ جب ایک قبیلہ ہے وہ پورا ایمان لا رہا ہے تو چلیے اب میں اپنے قبیلے سے کیوں کٹوں، کیا ضروری ہے کہ میں اپنے قبیلے سے تعلق منقطع کروں، جب پورا گھرانہ ایمان لے آیا میں بھی ساتھ شامل ہوں۔ ضروری نہیں کہ وہ ایمان اس کے دل میں داخل ہو چکا ہو، بلکہ یہ کہ جیسے ایک ہوا چلتی ہے، رو چلتی ہے، اس رو میں وہ بھی ایمان لے آئے۔ یہ کیفیت جو ہے اپنی پوری شدت اور انتہا کو اور کلائمیکس کو پہنچی ہے جبکہ صلح حدیبیہ کے بعد اور اس سے بھی زیادہ فتح مکہ کے بعد پورے عرب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو فیصلہ الغلبہ حاصل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جب وہ اس قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اب فوج در فوج لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، بلکہ یہاں لفظ آیا ہے، نوٹ کیجئے، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج۔
یہاں لفظ ایمان یا اسلام ان دونوں میں سے کسی کو استعمال نہیں کیا گیا، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ دین کا ایک مفہوم اطاعت بھی ہے، دین کا ایک مفہوم نظام بھی ہے، اس نظام میں شامل ہو رہے ہیں، اطاعت قبول کر رہے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس وقت جو لوگ ایمان لائے، اس میں ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگ بھی یقیناً تھے، اور عقلاً بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسے ہوں گے کہ جن کے دلوں میں بھی وہ یقین والا ایمان پیدا ہو چکا ہو، لیکن عقل ہی تقاضا کرتی ہے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے صرف مجبوراً اسلام کا اظہار کیا اور اپنے دلوں میں انہوں نے بغض اور عداوت کو چھپا لیا کہ اب تو ہمارا بس نہیں چل رہا، اب تو حالات بدل چکے، اب تو محمد کو غلبہ حاصل ہو چکا صلی اللہ علیہ وسلم، وفدا آباؤنا و امہاتنا، لیکن یہ ہے کہ ابھی تو سر نیچا کر لو، دبک جاؤ، پھر دیکھیں گے جب موقع آئے گا۔ جیسے کہ ہر ریولوشن کے بعد کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس، جب آخری مرحلہ ہوتا ہے کسی انقلاب کا تو مخالفین انقلاب دبک جانے میں عافیت سمجھتے ہیں، جب تک تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم راستہ روک سکتے ہیں انقلاب کا، وہ برملا اور کھلم کھلا راستہ روکتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ اب معاملہ ہمارے اختیار سے اور ہماری طاقت سے نکل رہا ہے، اب ہم اس رو کو روک نہیں سکتے، تو پھر وہ سر جھکا کر دبک جانے کی روش اختیار کرتے ہیں، منتظر رہتے ہیں کہ پھر کبھی موقع ملے تو پھر ہم کوئی کاری وار لگائیں۔ یہ بھی ایک تیسری شکل ہے۔ یہ گویا کہ ایسی شکل ہوئی کہ دل میں نفاق لے کر کوئی شخص ایمان لا رہا ہے۔ میں نے دو انتہائی شکلیں بیان کر دی، ایک تو یہ کہ واقعتاً دل میں ایمان پیدا ہو گیا اور اس نے اسلام کا اظہار کیا، ایک یہ کہ دل میں بغض ہے، عداوت ہے، آئندہ کے لیے سازش کرنے کا دل میں ارادہ موجود ہے، لیکن چونکہ اس وقت بے بس ہو گئے ہیں، کوئی بس نہیں چل رہا، کوئی پیش نہیں جا رہی، لہذا عافیت کا ایک گوشہ تلاش کرنے کے لیے اسلام کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک تیسری کیفیت ہوگی بالکل بین بین کی، نہ تو مثبت طور پر ایمان دل میں داخل ہوا، نہ ہی منفی طور پر نفاق ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، اب پورا قبیلہ ایمان لا رہا ہے تو لے آؤ، کوئی یہ بھی ارادہ نہیں ہے کہ بعد میں کوئی موقع دیکھیں گے تو وار لگائیں گے، کوئی اس کی مخالفت کریں گے، اور مثبت طور پر ایمان بھی حاصل نہیں ہوا۔ اس کو میں تعبیر کیا کرتا ہوں، اور یہ ریاضی کے حوالے سے بات سمجھ میں آ جائے گی، زیرو لیول، کہ ایک ہے مثبت اقدار، +1 +2 +3 +4 +5، یہ مثبت ہے۔ ایک ہے -1 -2 -3 -4 -5۔ نظری اعتبار سے بھی ظاہر بات ہے ان دونوں کے مابین ایک زیرو لیول ہوگا۔ تو ایک تیسری کیفیت یہ بھی ہو سکتی تھی ان لوگوں میں سے کس بعض لوگوں کی کہ جو اسلام تو لے آئے، لیکن نہ تو ایمان ہی ان کے دلوں میں مثبت طور پر متحقق ہوا، داخل ہوا، جاگزی ہوا، نہ ہی ان کے نیتوں میں کوئی فساد ہے، فتور ہے، نہ ہی دل میں بغض ہے، نہ ہی منفی طور پر نفاق موجود ہے، بلکہ خلا کسی کیفیت ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اصلاً ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، قالت الاعراب آمنا، یہ بدو، اب اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کا اضافہ میں کر رہا ہوں کہ یہ تمام بدوؤں کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ان میں سے نہ تو وہ بھی نکال دیجئے کہ جن کے دل میں ایمان حقیقتاً داخل ہو چکا تھا، وہ بھی یہاں پر مراد نہیں، اس طرح جن کے دلوں میں منفی طور پر نفاق تھا وہ بھی یہاں مخاطب نہیں، بلکہ یہ بین بین کی کیفیت والے جو ہے ان سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ یہ ہرگز کا اضافہ میں نے کیوں کیا ہے؟ دیکھیے فعل ماضی پر اگر آپ نے اس کو منفی بنانا ہے، ماضی منفی، تو ایک تو سیدھا سا طریقہ ہے کہ فعل ماضی ہی پر ماں لگا دیجئے، ما آمنتم، تم ایمان نہیں لائے ہو۔ ایک دوسرا قاعدہ یہ ہے، یہ نفی جہد میں لم، فعل مضارع سے پہلے لم لایا جائے اور فعل مضارع کو آخر میں جزم دیا جائے، یہ ہے لم تؤمنوا، اس میں تاکید ہوتی ہے، جہد ہے، اس میں بہت ہی زور دے کر ایمفیسس کے ساتھ کہ یہ مغالطہ اپنے دل سے نکال دو، تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، اس غلط فہمی کو رفع کر لو،
لم تؤمنوا، یہ نہیں کہا قل ما آمنتم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، نہیں، قل لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ اس مغالطے کو جتنی جلدی رفع کر لو بہتر ہے۔ ولیکن قولوا، لیکن آتا بھی ہے کسی پہلی بات کی نفی کے بعد، ولیکن قولوا، تم یہ کہہ سکتے ہو، یوں کہو اسلمنا، ہم اسلام لے آئے۔ یہاں پہ اسلام کا ترجمہ آپ لفظی بھی کر سکتے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، لیکن میرے نزدیک اگرچہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے، میرے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہی ہے کہ جیسے ایمان کو ہم نے اصطلاحاً لیا ہے اس آیت میں، اسلام کو بھی اصطلاحاً لیجیے۔ یہ دونوں در حقیقت اصطلاحات ہیں، ایمان کا بھی لفظی مفہوم یہاں مراد نہیں ہے۔ جبکہ کہا گیا، ان کا دعویٰ آیا آمنا اور نفی کی گئی لم تؤمنوا، اسی طرح یہاں جو فرمایا گیا یہ بھی اصطلاحاً اسلام، تم اسلام لے آئے ہو، تم یہ کہہ سکتے ہو ہم اسلام لے آئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ لم کے بعد جب الف کا اضافہ ہوتا ہے لما، حالانکہ یہ وہی لم ہے اپنے اس قاعدے کے اعتبار سے، لم يدخل الایمان، ہرگز نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں، لیکن لما سے ہوتا تاحال، ابھی تک داخل نہیں ہوا ہے، گویا کہ مستقبل میں توقع ہے کہ داخل ہو جائے۔ اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے موجودہ جو کیفیت ہے تمہاری اس کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ تم اسلام لے آئے ہو، تم یہ کہہ سکتے ہو ہم اسلام لے آئے، لیکن اگر تمہیں مغالطہ یہ ہو گیا کہ تم ایمان لے آئے تو تمہاری ترقی رک جائے گی، پھر اس ایمان کے حصول کی تم کوشش ہی نہیں کرو گے۔ اس غلط فہمی کو تو رفع کر لو، ایمان ابھی تک تم قطعاً نہیں لائے ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں تاحال داخل نہیں ہوا ہے۔ ہاں اسلام، یہ تمہارا اعتراف ہم کرتے ہیں، تم اسلام لے آئے ہو، تمہیں یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ ہم اسلام لے آئے۔ یہاں جیسا کہ میں نے کچھ وضاحت کر بھی دی ہے، اب میں صراحت سے عرض کر دوں کہ یہاں ایک بڑا اشکال پیدا ہوا ہے بہت سے حضرات کو۔ کثیر تعداد میں تو لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہاں مراد منافقین ہے۔ جب اس شد و مد کے ساتھ کہا گیا لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم ایمان ہرگز نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے، تو اسلام بلا ایمان تو نفاق ہے۔ یہ بات بظاہر بڑی قوی معلوم ہوتی ہے، مضبوط معلوم ہوتی ہے، وزنی معلوم ہوتی ہے، لیکن اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ اس کی نفی قرآن مجید جو ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس پر باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا، یہ اپنے مفاہیم اور اپنے مضامین، اپنے معانی، اپنے مراد کی حفاظت خود کر لیتا ہے۔ فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، جب تم نے اسلام کا دعویٰ کیا، اسلام لے آئے تو اطاعت تو لازم ہو گئی۔ ایمان دل میں ہے یا نہیں ہے اس سے قطع نظر اطاعت تو لازم ہے۔ اب جو اس کا ظاہری تقاضا ہے، تمہارا دعویٰ ایمان ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان نہیں لائے ہو، اسلام لے آئے ہو، یہ کہہ سکتے ہو، دونوں حالتوں میں لازمی ہے نتیجہ کہ اطاعت تمہیں کرنی ہے۔ اگر تم یہ اطاعت کرتے رہو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، وہ تمہارے اعمال میں سے یعنی اس کے اجر و ثواب میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا۔ یہاں ثابت ہو گیا کہ یہاں مراد منافق نہیں ہو سکتے، اگر منافق ہو تو ان کی اطاعت مفید نہیں ہے، منافق کے کسی عمل کا کوئی اجر نہیں۔ منافق اطاعت کر رہا ہے ظاہری اعتبار سے اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کے احکام کی پیروی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، لیکن یہ صرف صورت صلاۃ ہے، صورت زکوٰۃ ہے، صورت صوم ہے، یہ حقیقت میں نہ صوم ہے، نہ صلاۃ ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ نفاق کے ساتھ تو کسی عمل کا اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں۔ اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ یہ چیز خود بخود ایکسکلوڈ ہو گئی کہ یہاں منافق مراد نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے مومن بھی مراد نہیں، کھلم کھلا جب کہا گیا ہے لم تؤمنوا، مزید وضاحت کر دی گئی ہے لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دلوں میں تاحال داخل نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ کہا جا سکے کہ وہ صاحب ایمان ہے، لیکن دوسرا نتیجہ کہ وہ منافق تھے اس کی نفی ہو گئی۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، معلوم ہوا کہ یہ وہ بین بین کا معاملہ ہے، یہ نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے، عمل میں اسلام ہے اس لیے کہ اطاعت ہے، لیکن حقیقت میں قلبی اعتبار سے نہ مثبت طور پر ایمان ہے نہ منفی طور پر نفاق ہے، بلکہ یہ کہ قلبی اعتبار سے زیرو لیول پر کھڑا ہے وہ شخص جس سے یہاں گفتگو ہو رہی ہے،
قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اس کے بعد جو فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، اس کا بڑا گہرا ربط ہے۔ اللہ غفور ہے اور رحیم ہے، یہ الفاظ کیوں آئے؟ اللہ کی یہ اسماء، اللہ کی یہ صفات، ان کا حوالہ یہاں کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ اصل قانون یہی ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں وہ منظور نہیں، قبول نہیں، اور یہاں پر اس کیفیت کے اندر بھی عمل قبول کرنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ ایمان نہیں ہے، لم تؤمنوا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، بئی ہما اگر تم اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ غفور ہے، وہ بخشنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے، رحیم ہے، رحمت فرمانے والا ہے۔ یہ اس کی شان رحیمی ہے، یہ اس کی شان غفاری ہے جس کے طفیل تمہیں یہ رعایت دی جا رہی ہے، یہ کنسیشن ہے۔ اور کنسیشن کیوں ہے؟ اس لیے کہ نفاق نہیں ہے، اگر نفاق ہوتا تو تم اس رعایت یا کنسیشن کے مستحق نہیں تھے، لیکن چونکہ نفاق نہیں ہے تو اگرچہ فی الوقت تمہارے دلوں میں ایمان متحقق نہیں ہے، ایمان تاحال تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، لیکن چونکہ بدنیتی بھی نہیں ہے، نفاق بھی نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اپنی شان غفاری اور اپنی شان رحیمی کے طفیل تمہیں امید دلا رہا ہے کہ تمہارے اعمال کا اجر و ثواب تمہیں مل جائے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔